الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدر محترم، مہمانان مکرم، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام کی تعلیمات اور خاص طریقے سے مومن کی زندگی کو آگے بڑھانے اور اس کی ارتقاء کے سلسلے میں اسلام جو تعلیمات دیتا ہے اس میں ایک ابھری ہوئی صفت حوصلہ مندی ہے. مومن اس زمین پر جب تک رہتا ہے آخری سانس تک وہ حوصلے کے ساتھ رہتا ہے. بات کرتا ہے تو حوصلے کے ساتھ، معاملات کرتا ہے تو حوصلے کے ساتھ، دوستوں احباب و اہل و عیال کی جو روابط ہوتے ہیں وہ حوصلوں کے ساتھ، کسی کی مدد کرتا ہے تو حوصلے کے ساتھ، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے تو حوصلے کے ساتھ، کسب معاش کرتا ہے تو حوصلے کے ساتھ، اللہ کے دین کی کبریائی اور اس کی سربلندی کے لیے اگر وہ جہاد بھی کرتا ہے تو حوصلے کے ساتھ. بزدلی، مایوسی، دل کی تنگی یہ منفی چیزیں ہیں، نیگیٹو ہے. کہ اللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگوں، تم پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھو. تمہاری زندگی حوصلے کی ہو. پریشانیاں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تم حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. حضرات، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اسلاف، آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیاں حوصلوں سے پر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کا کیا کہنا. آپ کو کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ ایسے ہی جم جائیے جیسے آپ سے پہلے عزم والے، حوصلے والے، ہمت والے انبیاء کرام جمتے رہے. اور یہ بات جگہ جگہ کہی گئی ہے. کہا گیا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ کے راستے میں جمنا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بڑی جرأت کا کام ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے. ان دشمنوں کو معاف کر دینا جنہوں نے ہمارے سامنے نامناسب باتیں کہی ہو، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہو، ان کو معاف کر دینا تو عظیم بات ہے. صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دی گئی. آپ غزوہ احد کے حالات کا مطالعہ کریں، معلوم ہوگا کہ غزوہ احد میں جو کچھ کمزوری آ گئی تھی، جو کچھ شہادت مل گئی تھی، بڑے بڑے عدلہ صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو اس موقع پر قرآن پاک کی جو آیتیں اتری اس میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، یہ جو تم نے نذرانہ دے دیا ہے اپنے عزیز لوگوں کا، یہ سب جا رہے ہیں وحدہ لا شریک کے پاس. ان کی زندگیاں امر ہو گئی ہیں اور یہ اپنے پیچھے خوشخبری چھوڑ کر جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دین حوصلے کا دین ہے، یہ دین جرأت کا دین ہے. اس کے جو انبیاء آئے وہ حوصلے والے تھے، ہمارے صحابہ جرأت والے تھے، ہمارے اسلاف ہمت والے تھے، اور جو ہماری کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہیں. یہ جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے مومن کے دل میں، اس کے دو اسباب ہیں. حوصلہ پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمارے رب پر ہو، ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہو. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنے ریلیشنز پر، روابط پر، حکام سے تعلقات پر، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب چیزیں سکھلی ہیں. یہ واسطے تمہیں اختیار کرنے ہیں، لیکن نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4 پر پہلے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہماری جو رہنمائیاں ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم صبر کیسے کریں. مکہ کی پوری زندگی اس کی شاہکار ہے. آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس میں سے اکثر چیزیں
مکہ سے ملتی جلتی ہے۔ آپ کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، آپ کے صحابیات کو مارا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ڈٹنے کی، ڈٹے رہنے کی، جمنے کی اور حوصلہ سے کام لینے کی تلقین فرمائی ہے۔ آج ہندوستان کے حالات کتنے ناگفتہ بے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے کیسے حالات ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، طرح طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ جھکو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، تمہارا تعلق تمہارے رب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ مشن جس کے تم علم بردار ہو وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ بھی حاضر ہوں گے، تم بھی حاضر ہوگے، اور اس وقت وحدہ لا شریک فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ معزز حاضرین، یہ سب سے اہم اور عظیم الشان چیز ہے یہ، جس کے دل میں وحدہ لا شریک ہو، جس کا رب اللہ ہو، جس کا دستور قرآن ہو، جس کا قائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور جس کی آرزو یہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے، ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹا دیں گے، اسے کوئی بھی اس زمین پر رسوا نہیں کر سکتا، کوئی بھی اسے بزدل نہیں کر سکتا۔ دوسرے لوگ تو محض اس واسطے اس زمین پر اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو زندہ رہیں، لیکن اللہ کے جیانے اس زمین پر کوشش کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں شہادت حاصل کرنے کے لیے۔ معذر سامعین، یہ دین ایسا ہی نہیں رہے گا، انشاءاللہ العزیز یہ دین حوصلہ مندوں کے ذریعے غالب آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم خدا کے اس زمین پر اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق اسلامی نظام قائم نہ ہو جائے۔ اے میرے ہندوستانی بھائیوں، یہ دور ہمارا جو دور ہے وہ زندگی سے بالکل ملتی ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے صحابہ کے ان کے واقعات کا مطالعہ کرے اور ان سے روشنی حاصل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔